جا رہا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہی بدہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہی بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ آپ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے کلام سب سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں، اور جو سمجھ جاتے ہیں نا، جو ایماندار نہیں ہوتے وہ ایمان لے کر کے چلے آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے کلام کے یہ کہ اعلیٰ حضرت کے کوئی اشعار سن لیتے ہیں۔ بریلوی شریف کے حضور حجت الاسلام کے پیر میں ایک مرتبہ زخم ہو گیا تھا، انہوں نے کسی پادری ڈاکٹر کے پاس گئے جب حضرت حجت الاسلام، تو ڈاکٹر نے دیکھا اور کہا کہ یہ آپ کے پیر میں بہت بڑا زخم ہے، اس کو کاٹنا پڑے گا۔ تو حضور حجت الاسلام فرماتے تھے کہ کاٹو پھر۔ تو اس نے ایک سوئی لگایا جو بے ہوش کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ حضور حجت الاسلام فرماتے نادان ڈاکٹر سن، جن کے میں دیدار کے لیے ہمیشہ بے قرار رہتا ہوں، تو اس وقت مجھے بے ہوش کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے آقا اسی وقت کہیں تشریف لے کر کے چلے آئے اور میں اس سے محروم ہو جاؤں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ مجھے تم بے ہوش کرو، ایسے کرو۔ اب وہ ڈاکٹر جو ہے اپنے سارا سامان لے کر کے آیا، اور لانے کے بعد جب حضور حجت الاسلام کے پیر میں جب زخم کو پھاڑنے لگا، اس کو صفائی کرنے لگا، حضور حجت الاسلام اس وقت جب درد ہو رہی تھی، تکلیف ہو رہی تھی، تو نبی کے عشق پر، نبی کی محبت پر ڈوب کر کے اعلیٰ حضرت کے شعر پڑھ رہے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت کے لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت کے یہ شعر کو حضور حجت الاسلام پڑھ رہے ہیں، پادری ڈاکٹر ہے کہ زخم پر مرہم لگا رہا ہے، سلائی پر سلائی کر رہا ہے، پٹی پر پٹی باندھ رہا ہے۔ حضور حجت الاسلام کو تکلیف ہو رہی ہے، اعلیٰ حضرت کے اشعار نبی کی محبت میں ڈوب کر کے پڑھ رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار حرم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ پادری ڈاکٹر نے زخم کو صفائی کیا ہے، مرہم لگایا ہے، پٹی پر پٹی باندھ رہا ہے۔ جب پٹی باندھتا ہے تو حضور حجت الاسلام پڑھ رہے ہیں، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شفقت پہ لاکھوں سلام۔ یہ پڑھنا تھا کہ حضور حجت الاسلام کے قدموں پر وہ پادری ڈاکٹر گر جاتا ہے، اور گر کے کہنے لگتا ہے، حضور مجھے کلمہ پڑھائیے اور مدینہ لے چلیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلکی اعلیٰ حضرت، مجھے کلمہ پڑھائیے، مدینہ لے چلیے، مدینہ۔ حضور حجت الاسلام فرماتے ہیں، میں نے تو تمہیں ایمان لانے کے لیے نہیں کہا ہے، میں تو تمہارے پاس کوئی دین کی تبلیغ نہیں کی ہے، تم کیوں کلمہ پڑھنے کے لیے چاہ رہے ہو؟ وہ پادری ڈاکٹر نے کیا جواب دیا تھا معلوم ہے؟ کہ جس نبی کا یہ تاریخ میں یہ ہے کہ جس نبی کے شعر سن کر کے یہ مزہ آتا ہے، تو اس نبی کی چہرے کا عالم کیا ہوگا، اس نبی کا دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ بن دیکھے یہ عالم ہے، صرف اشعار کا یہ عالم ہے، تو پھر دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ وہ تو چہرے نورانی چہرے، جو جس نور کی چاند اور سورج کی کرنیں جس نور کی بھیک مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے، بہت اچھے۔ حضرت بس دعا سے نواز دیجئے، تو آپ لوگ کے قدموں کے اور آپ لوگ کے بزرگان دین کی دعا کا وسیلہ ہے۔ جس اعلیٰ حضرت بھی تھے تو وہ اعلیٰ حضرت تھے کہ کوئی دنیا دار نے بھی بہت لکھا، بہت لکھے دنیا داروں نے، جب قلم اٹھائے تو کوئی لیلا مجنون کی کہانی،
کوئی کیسے فرق کے واقعات لکھے، لیکن جب اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا ہے تو اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، تو سامنے اعلیٰ حضرت کا اگر قلم ہے تو سامنے رسول کے اخلاق ہے، اگر اعلیٰ حضرت کا قلم ہے تو سامنے رسول کی مکی زندگی ہے، اگر اعلیٰ حضرت کا قلم ہے تو سامنے رسول کی مدنی زندگی ہے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت نے جب بھی اپنے قلم اٹھائے ہیں تو نبی کے عشق میں، نبی کی محبت میں، آج اگر کوئی انسان دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ ایک انسان اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ دنیاوی محبتوں میں جو محبت نہ جانے کتنے حرام اور گناہوں کی طرف لے کر کے جاتا ہے، اس جان پر، اس محبت پر انسان اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ محبت پر ایک دنیا دار سے، غیر محرم سے جب محبت کرنے لگتے ہیں تو اسے اپنے جان کہنے لگتے ہیں، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ اپنی جان کہہ دینا ایک کتنی بڑی بات ہے۔ آج دنیا دار انسان کو دنیا سے محبتیں ہو جاتی ہیں تو وہ پھر میری جان کہنے لگتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چلے کہ اعلیٰ حضرت جب جن سے محبت کرتے تھے، جب محبت میں سنسار ہو جاتے تھے، محبت پر ڈوب جاتے تھے تو اعلیٰ حضرت فرماتے تھے جان ہے عشق مصطفیٰ، روزے وضو کرے خدا، جن کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے، جن کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ حضرات میں نے قرآن مقدس سے جس آیت کریمہ کی تلاوت کیا ہے، اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے ولی ہوتا ہے، جو اللہ کے دوست ہوتا ہے، جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، نہ اسے کسی چیز کا خوف ہے، نہ کسی چیز کا غم ہے، نہ کسی چیز کا ڈر ہے۔ انسان دنیا میں یا تو کسی سے غم کرتا رہتا ہے، غم میں مایوس رہتا ہے، غم میں ڈوبا ہوا رہتا ہے، یا خوف میں ڈوبا ہوا رہتا ہے۔ ہر ایک انسان دوسرے سے ڈر رہا ہے، کوئی انسان تو پیسے والوں سے ڈر رہا ہے، تو کوئی اور کسی چیز سے ڈر رہا ہے، لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اسے کسی چیز کا ڈر نہیں۔ مولانا فیض الرحمان صاحب انڈا لے کر کے بھی چلے آئے، اب اس کا بھی حل ہونی چاہیے۔ ہاں تو سید صاحب تو تقریر آپ کیا کریں، اسی کے طرف لگ جائے کہ حضرت کو بھی بیان کرنا ہے؟ جی اللہ بھیجتے ٹھیک ہے، حضرت کرے کہ انڈا بھیجتے تقریر کرنے کے لیے حضرت